بسم اللہ الرحمن الرحیم العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحة القائل ولا یعصی نعمہ العادون ولا یؤدی حق المجتہدون الذی لا یدرک بعد الہمم ولا ینال غوث الفتن الذي ليس للصفة حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبطل بالسحور ميدان أرضه أول الدين معرفة وكمال معرفة التصديق وكمال التصديق التوحيد وكمال التوحيد الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه للشهادة كل صفة أنه غير موصوف وللشهادة كل موصوف أنه غير الصفة والصلاة والسلام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد والنبي المؤيد رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أولاد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الدائمة الباقية على غاصب حقوق ومنكر فضائل أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتاب الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ارشاد رب العزت ہے، اللہ وہ ہے جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا ہے جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اور وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ قرآن مقدس میں یہ سورہ جمعہ کی تقریباً دوسری آیت ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس آیت کے متعلق کچھ بیان کریں، آج آپ کو معلوم ہے 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، اور آج کے دن اکثر وہ مسلمان ہیں جو سرور کائنات رحمت العالمین کی ولادت بسعادت کا جشن منا رہے ہیں، ہم بھی برابر ان کے ساتھ شریک ہیں، چونکہ ولادت کے لحاظ سے مہینہ ربیع الاول کا ہے، اگرچہ تاریخ کے لحاظ سے وہ 12 کو اہمیت دیتے ہیں، ہمارے نزدیک 17 ربیع الاول کی اہمیت ہے، بہرحال 5 دن کا فرق درمیان میں ہے، لیکن مہینہ ایک ہے، لہذا ہم سرور کائنات کی اس ولادت بسعادت کی تبریک جملہ اہل اسلام بالاخص حاضرین مومنین مومنات کی طرف سے ولی زمانہ حجت خدا امام زمانہ کی ہدیت تبریک پیش کرتے ہیں۔ غور کریں، میں نے آپ کے سامنے جس آیت مجیدہ کی تلاوت کی ہے، یہ اس کلام حق کی آیت ہے، اس کلام نور کی آیت ہے کہ ایک وقت تھا یہ قرآن لوح محفوظ کی زینت تھا، پروردگار نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے اس قرآن کو پاک پیغمبر کے قلب اقدس پہ نازل کیا ہے۔ اسے ہوتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک، حبیب ہم نے اس قرآن کو روح الامین کے ذریعے تیرے قلب اقدس پہ نازل کیا ہے۔ غور کریں، یہ پیغمبر کے کانوں پہ نازل نہیں ہوا، آنکھوں پہ نازل نہیں ہوا، یہ پیغمبر کے قلب اقدس پہ نازل ہوا ہے۔ ہم عرض کریں گے پالنے والے ہمیں معلوم ہو گیا یہ قرآن سرور کائنات کے قلب اقدس پہ نازل ہوا ہے، اب اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، تو ارشاد ہوتا ہے سورہ حشر میں، غور کرو، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل اللہ رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن
پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ اس کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ اس قرآن کی عظمت ہے۔ اور کریں، پہاڑ مضبوطی کی علامت ہوتے ہیں، استحکام کی علامت ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں، بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، یہ متاثر نہیں ہوتے، یہ ہلتے نہیں ہیں، یہ مضبوطی کی علامت ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ پہاڑ جو مضبوطی کی علامت ہوتے ہیں، اگر ان پر قرآن نازل ہو جائے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جس کو مضبوط پہاڑ نہ اٹھا سکے اس کو سرور کائنات نے اپنے قلب اقدس پہ اٹھا لیا ہے۔ یاد رکھو اے مسلمانوں، جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ اس موجودہ دور میں، اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں، جب کہ انسان مادیات کے لحاظ سے کتنی ترقی کر رہا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن معنویات کے لحاظ سے اسی طرح پست بھی ہو جا رہا ہے۔ آج بھی اس موجودہ دور میں پاک پیغمبر جس کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اشاء لولا کا لما خلقت الافلاق، حبیب اگر تیرا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اور جس کے صدقے میں یہ کائنات بنائی گئی ہے، آج بھی مسلمان اشتباہ میں ہیں کہ روضہ رسول پر مدینہ منورہ میں اس پیغمبر کو سلام کرنے کو وہ بدعت سمجھتے ہیں، جبکہ وہ سرکار ہیں جو ہمارے اعمال پہ گواہ ہیں، کائنات کے گواہ ہیں۔ اے مسلمانوں، اس موجودہ دور میں امام بخاری نے کیا پیغمبر کی تعریف کی ہے، کیا شان بیان کی ہے، امام نسائی نے کیا بیان کی ہے، احمد حنبل نے نہیں۔ ان سے نہ پوچھو، اس قرآن سے پوچھو۔ قرآن کی روشنی میں اس پیغمبر کی عظمت کو سمجھو۔ یہ پورے عالم انسانیت کے لیے دستور العمل ہے، ضابطہ حیات ہے۔ ہمیں اس قرآن کی روشنی میں اس پیغمبر کی عظمت کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے اس پیغمبر کو کیا کیا اعزازات عطا کیے ہیں۔ قرآن میں غور کرو، ہر نبی کو اللہ نے اس کے نام سے یاد کیے، یا آدم اسکن، یا نوح، یا ابراہیم، یا ادریس، یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ لیکن اس پیغمبر کو طرح طرح کے القابات سے نوازا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے ہمارے سید و سردار نبی، قرآن حکیم کی قسم آپ مرسلین میں سے ہیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے ہمارے طیب و طاہر نبی، ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا آپ کے لیے باعث مشقت ہو جائے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے ہمارے کملی والے نبی عبادت میں کمی کر دو۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے نبی قیام کرو اور اپنی امت کو تبلیغ حق کرو۔ تو آپ نے غور کیا ہے، اس پیغمبر کو اللہ نے طرح طرح کے القابات سے نوازا ہے۔ پروردگار نے انسانیت کی ہدایت کے لیے 104 کتابیں نازل کی ہیں، 100 صحیفے، 4 بڑی کتابیں۔ اور کریں، ان میں سے واحد قرآن وہ کلام ہے جو معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ قرآن معجزہ ہے سرور کائنات کی نبوت کا، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ اس پیغمبر کو اللہ نے 2 ایسے اعزازات دیے، کسی نبی کو نہیں دیے۔ ایک جو کتاب نازل کی وہ معجزے کی حیثیت رکھتی ہے، اور دوسرا اعزاز اس کا ہوتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور کریں، سورہ نحل کے اندر اس پیغمبر کی عظمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، فضیلتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس قرآن کی روشنی میں اس پیغمبر کی عظمت کو سمجھو۔ ارشاد وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔
اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت پر ان کے نبی کو گواہ لائیں گے، اور حبیب ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ اور کیا اپنے ارشاد ہوتا ہے حبیب جو ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اس میں ہر شے کا علم واضح طور پہ موجود ہے، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ تو آپ نے غور کیا ہے اس آیت کے اندر دو چیزوں کا خاص کا ذکر ہوا ہے، صاحب کتاب کے صفات کا ذکر ہوا ہے کہ یہ جو صاحب کتاب ہے یہ قیامت کے دن اس پوری کائنات کا گواہ ہے، انبیاء کا گواہ ہے، اوصیاء کا گواہ ہے۔ دوسرا اس کتاب کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں ہر شے کا علم ہے، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے، یہ اللہ کے مطیع و فرما بردار بندوں کے لیے بشارت ہے۔ تو غور کریں، اگر قرآن کی یہ چار صفات ہیں تو سرور کائنات کی بھی یہی چار صفات ہیں۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، حبیب ہم نے آپ کو ہر شے کا علم عطا کر دیا، ہر شے کا علم عطا کر دیا۔ تو قرآن میں اگر ہر شے کا علم ہے تو پیغمبر کو بھی اللہ نے ہر شے کا علم عطا کر دیا ہے۔ اور کیا دوسری قرآن کی صفت، قرآن ہدایت ہے، پاک پیغمبر ہادی ہیں۔ سورہ شورى میں ارشاد وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، حبیب آپ اللہ کے بندوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن ہدایت تو پیغمبر ہادی ہیں، قرآن رحمت، پیغمبر کے بارے سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو غور کریں، اگر قرآن میں ہر شے کا علم ہے تو اللہ نے پاک پیغمبر کو ہر شے کا علم عطا کیا۔ اگر قرآن ہدایت ہے، پیغمبر ہادی ہیں۔ اگر قرآن رحمت تو پیغمبر عالمین کے لیے رحمت۔ قرآن اگر بشارت ہے تو پیغمبر بشارت دینے والے۔ سورہ احزاب میں ایسا ہوتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا باذنہ، اے حبیب ہم نے آپ کو کائنات کا گواہ بنا کر بھیجا ہے، آپ لوگوں کو جنت کی طرف بشارت دینے والے ہیں، عذاب جہنم سے ڈرانے والے ہیں۔ غور کریں، قرآن کی چار صفات تو سرور کائنات کی بھی یہی چار صفات ہیں۔ قرآن میں ہر شے کا علم، پیغمبر کو اللہ نے ہر شے کا علم عطا کیا۔ قرآن ہدایت، پیغمبر ہادی۔ قرآن رحمت، پیغمبر عالمین کے لیے رحمت۔ قرآن بشارت، پیغمبر جو ہے بشارت دینے والے۔ معلوم ایسے ہوتا ہے چیز ایک ہے پہلو دو ہیں، یہی علم الہی جب الفاظ میں ڈھلا تو یہ قرآن بنا، وہی علم الہی جب پیکر میں ڈھلا تو مصطفیٰ بنا۔ قرآن مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ قرآن ہے۔ اے مسلمانوں، قرآن کی روشنی میں اس پیغمبر کی عظمت کو سمجھو۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بہت بڑا اشتباہ ہے کہ کہتے ہیں جب پہلی وحی نازل ہوئی، سورہ اقرا نازل ہو رہی ہے، جبرائیل امین آ رہا ہے، پاک پیغمبر کو پڑھا رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا تہمت ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا نبی ہم مانتے ہی نہیں ہیں، نہیں ہم اس نبی کو مانیں گے جس کی قرآن ہمیں عظمت بیان کر رہا ہے، جس کی شان قرآن بیان کر رہا ہے، اس پروردگار بیان کر رہا ہے۔ اور کیا اپنے قرآن کی صفت ہے لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ تو سرور کائنات کی بھی حیات طیبہ، ولادت باسعادت سے لے کر آخری شہادت تک، پاک پیغمبر کی بھی یہ 63 سال کی زندگی، یہ حیات طیبہ پاک اور پاکیزہ ہے، لا ریب، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور کیا اب غور، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک شخص کوئی کتاب تصنیف کرے، ایک کتاب، 10 کتابیں، 50 کتابیں، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کسی کی کتاب قرآن کے برابر ہے؟ نہیں کہہ سکتا، کسی کی جرات ہی نہیں ہے۔ کسی کی کتاب
قرآن کے برابر نہیں ہو سکتی۔ پاک پیغمبر قرآن کے برابر ہیں، تو جب قرآن کسی کے برابر نہیں ہے، یہ پیغمبر ہم جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے خاص صفات ہیں، خصوصیات ہیں، یہ حجت خدا ہیں، یہ معصوم ہستی ہیں، یہ خاتم الانبیاء ہیں، یہ سید المرسلین ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ قرآن ان کی نبوت کا معجزہ ہے، یہ قیامت کے دن پورے کائنات کے گواہ ہیں۔ اور یاد رکھو اے مسلمانوں، یہ پاک پیغمبر ہمارے اعمال پہ نگہبان ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم تمام مسلمان جو ہیں یہ پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں اور اس میں سرور کائنات پر سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام اس بات کی دلیل ہے، عربی گرامر کے لحاظ سے یہ ضمیر خطاب ہے۔ خطاب کی ضمیر وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں آپ جیسے لوگ جیسے میرے سامنے بالمشافہ موجود ہیں، ان کے لیے یہ سلام کیا جاتا ہے۔ اگر نعوذ باللہ پیغمبر چلے گئے ہیں تو پھر السلام علیکہ نہیں ہونا چاہیے، السلام علیہ ہونا چاہیے۔ افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو مکہ میں بھی رہتے ہیں، مدینے میں بھی رہتے ہیں اور پیغمبر پر سلام اسی طرح پڑھتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں نعوذ باللہ پیغمبر ہماری کوئی حاجت روائی نہیں کر سکتے، سلام کا جواب نہیں دے سکتے، زیارت پڑھنا بدعت ہے۔ نہیں، یہ بہت بڑا اشتباہ ہے۔ اے مسلمانوں، ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اس قرآن سے روشنی حاصل کرو۔ یہ ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، دستور العمل ہے۔ ہمارا عقیدہ توحید قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ عدل الہی قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ نبوت، امامت، قیامت قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ غور کریں، سرور کائنات قرآن سے ایک صفت میں آگے بڑھ گئے ہیں کہ یہ قیامت کے دن گواہ بھی ہیں، پوری کائنات کے گواہ ہیں، اس قرآن کے گواہ ہیں، اور کیا اپنے انبیاء کے گواہ ہیں۔ تو یاد رکھو پروردگار کی یہ حکمت ہے کہ اس نے کتاب نازل کی، قرآن نازل کیا تاکہ اس کے میسج کو سمجھو، اس کے پیغام کو سمجھو، اور سرور کائنات کو بھیجا تاکہ پیغمبر کے عمل اور کردار کو دیکھو۔ یاد رکھو فقط دین قرآن نہیں ہے، نہیں، دین اسلام قرآن اور سرور کائنات کے عمل اور کردار کے مجموعے کا نام ہے۔ لہذا اس دین اسلام کو پاک پیغمبر کا عمل اور کردار اور قرآن مل کر تشکیل دیں گے۔ اور کیا اپنے سوال یہ پیدا ہوتا ہے انبیاء کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ جب کہ اس نے انسان کو عقل و شعور جیسی نعمت دی ہے، فہم و فراست والی نعمت دی ہے۔ اور کیا ہم نے اشارہ ہوتا ہے سورہ طٰہٰ میں اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے حضرت انسان کو صراط مستقیم کی ہدایت کر دی ہے، اب اس کے اختیار میں ہے شکر گزار ہو کر زندگی یا کفران نعمت کرے۔ اور کیا اپنے اللہ نے انسان کو عقل و شعور دیا ہے۔ سورہ والشمس میں 11 قسمیں کھا کر فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم۔ پروردگار ہے، وہ حکیم ہے، وہ اپنی مخلوق کو گواہ بنا رہا ہے تاکہ اپنے بندوں کو سمجھا دے کہ پروردگار کے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت ہے، یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ بغیر فاصلے کے سورج کے پیچھے آتا ہے، دن کی قسم جب یہ پوری طرح روشن ہو جائے، رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے، آسمان اس کے بنانے والے کی قسم، زمین اس کے فرش کو بچھانے والے کی قسم، نفس انسانی کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے اس نفس انسانی کو تقوی کیا ہے، فجور کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے،
عدل کیا ہے، ظلم کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس سے آگاہ کر دیا، اس کو الہام کر دیا، اس کو ان چیزوں کے سمجھنے کی صلاحیت عطا کر دے۔ اس لیے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک اسی نے فلاح پائی، وہی کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک اور پاکیزہ رکھا، اور وہ ناکام ہو گیا اور جس نے اپنے نفس کو گناہ سے آلودہ کر دیا۔ تو غور کیا آپ نے، پروردگار عالم نے اتمام حجت تو کر دی ہے، عقل و شعور دے کر، یہ رسول باطنی ہے، لیکن یاد رکھو یہ عقل جو اللہ نے دی ہے نا، اس سے انسان کلیات کو درک کر سکتا ہے، کلیات کو سمجھ سکتا ہے، جزیات کو یہ عقل انسانی درک نہیں کر سکتی۔ یہی فلسفہ ہے کہ استعداد کافی نہیں ہے، صلاحیت کافی نہیں ہے کہ انسان سمجھے کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ عدل ہے، یہ ظلم ہے، نہیں۔ پروردگار کی حکمت یہ ہے کہ اس دین اسلام کو جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے پریکٹیکل کر کے دکھایا جائے، اور کیا اپنے احکام شریعت کو عمل اور کردار کے لحاظ سے پیش کیا جائے۔ یہی فلسفہ ہے، اس نے انبیاء کو بھیجا ہے، انبیاء کو بھیجا ہے کہ دین اسلام کو پیش کرو، عمل اور کردار کے لحاظ سے پیش کرنا ہے۔ لہذا یہی فلسفہ ہے کہ پہلے انبیاء آئے، کتابیں بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ غور کریں، جناب داؤد پہلے آئے ہیں، زبور بعد میں نازل ہوئی، توریت بعد میں نازل، جناب موسیٰ پہلے آئے، جناب عیسیٰ پہلے آئے، انجیل بعد میں نازل ہوئی، اور سرور کائنات پہلے آیا ہے، قرآن بعد میں نازل ہوا۔ تو کیا معنی ہے؟ یعنی دین اسلام جو ہے وہ عمل اور کردار کا نام ہے۔ انبیاء نے عملی طور پہ اسلام کو پیش کیا ہے، قرآن کے احکام کو پیش کیا ہے، واجبات کیا ہیں، محرمات کیا ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور کیا اپنے یہی تو فلسفہ ہے نا۔ پاک پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ سلو کما رأیتموہ اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کے باوجود ابھی تک اکثر ان مسلمانوں کی ہے جو نماز کے حوالے سے اختلاف رکھتے ہیں، جن کو ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ پاک پیغمبر نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی ہے یا ہاتھ باندھ کر۔ بعض کہتے ہیں یہ سینے میں باندھیں، بعض کہتے ہیں ناف کے اوپر، بعض کہتے ہیں زیر ناف۔ ہاں اے مسلمانوں، غور کرو، اس قرآن میں غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ اس قرآن کی تفسیر ہمیں اہل بیت سے پوچھنی ہوگی، اہل بیت ہی بہتر جانتے ہیں کیونکہ قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا ہے۔ غور کریں، قرآن میں جو ہوتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر کے اندر یہ تاکیدی طور پہ حکم ہے۔ اور کیا قرآن فصیح کلام ہے، بلیغ کلام ہے، اور پروردگار فصاحت و بلاغت کا خالق ہے۔ پروردگار نے اس آیت کو 4 مرتبہ ذکر کیا ہے، تو یاد رکھو یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کے خلاف نہیں ہے، یہ حکم تاکید پر دلالت کرتا ہے کہ اے انسان غور کرو، تحقیق ہم نے اس قرآن کو سہل و آسان بنا دیا ہے، آسان ہے نہیں، بنا دیا گیا ہے کوئی جس سے نصیحت حاصل کرے۔ غور کریں، قرآن کا بعض دوسرے بعض کی تفسیر کرتا ہے، کیسے پتہ چلے؟ تو قرآن میں آتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اور ہمارے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، نحنو اہل الذکر، وہ اہل ذکر جس قرآن میں ہم آل محمد اہل ذکر ہیں۔ ہاں تو پیغمبر اہل بیت پیغمبر سے پوچھا جائے گا کیسے وضو، کیسے نماز، کیا ارکان نماز ہیں، کیا روزے کے حکام ہیں، کیا حج کے ارکان ہیں۔ حج کے ارکان میں طواف النساء رکن ہے، ابھی تک مسلمانوں کو اشتباہ ہے، وہ طواف النساء کرتے ہی نہیں ہیں۔
جب انسان محرم ہو جاتا ہے، احرام باندھتا ہے، خواہ حج کا احرام باندھے یا عمرے کا، ان میں سے ایک چیز جو حرام ہوتی ہے، اپنی بیوی بھی حرام ہو جاتی ہے جس سے آپ نے نکاح کیا ہوا ہے۔ اب اس کے حلال کرنے کے لیے طواف النساء شرط ہے۔ طواف النساء کرو گے، 2 رکعت نماز پڑھو گے، تب بیوی حلال ہوگی، لیکن مسلمانوں کا ابھی تک اشتباہ ہے۔ تو یاد رکھیں، جب تک ہم اس قرآن کو پیغمبر اسلام اہل بیت پیغمبر سے نہیں لیں گے، اس وقت تک ہم اشتباہ میں ہیں، غفلت میں ہیں، ابھی تک ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ پروردگار سے دعا یہی ہے، پروردگار تو قادر مطلق ہے، تو بے نیاز ہے، ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، پاک پیغمبر کی معرفت عطا فرما، ہمیں اپنے وقت کے ہادی اور رہنما امام زمانہ کی معرفت عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي المنتظر الذي ببقاء بقية الدنيا وبيمن رودك الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مولئ ظلما وجورا اللهم عجل ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا۔ قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في تواضعهم وترى كالجسد الواحد۔ سرور کائنات کا یہ ارشاد گرامی ہے، مومنین کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ انس و محبت کرنے میں، رحم و کرم کرنے میں جسم واحد کی طرح۔ اور کریں، آج کے دن 12 ربیع الاول کا دن ہے، لہذا آج کے دن پوری عالم انسانیت کے لیے میسج اور پیغام کیا ہے، خاص کر عالم اسلام کے لیے پیغام کیا ہے؟ قرآن میں ایسا ہوتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اے صاحبان ایمان، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ پروردگار اس طرح اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو عقل و شعور رکھتے ہیں، فہم و فراست رکھتے ہیں۔ اسے ہوتا ہے وَلْيَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسا گروہ ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف، اچھائیوں کی طرف دعوت دیتا رہے۔ اور کریں، اس پاکستان کے اندر یا
پوری دنیا میں اختلاف انتشارات کیوں ہیں؟ خوف و ہراس کیوں ہیں؟ چونکہ قرآن پہ عمل نہیں ہو رہا۔ قرآن تو ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں چاہیے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت میں غور کرو، یہ نہیں کہا گیا کہ ایک دفعہ نیکی کرنا ہے، ایک دفعہ امر بالمعروف، نہیں، کرتے رہنا ہے۔ امر بالمعروف کرتے رہو، نہیں عن المنکر کرتے رہو۔ ایسا ہوتا ہے یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو قرآن ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ یہ امر بالمعروف کرنا ہے، نہیں عن المنکر کرنا ہے۔ اس انسانی معاشرے کی اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملکی حالات درست ہو جائیں، سیاسی حالات، معاشی حالات، اقتصادی حالات، تو پھر قرآن کی روشنی میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ انس و محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، اخوت، برادری، بھائی چارے کو فروغ دینا ہے، ہمدردی کا اظہار کرنا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کا ثبوت دیں، وحدت کا ثبوت دیں، زبانی نہیں، عمل اور کردار کے لحاظ سے ہمیں متحد ہونا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارے سیاسی مسائل، اقتصادی مسائل، معاشی مسائل، یہ سب مسلمانوں کو آپس میں ان کے اوپر ڈسکس کرنی ہے۔ اس میں غیر کو رازدار نہیں بنانا، کیونکہ وہ ہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم واقعی کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم واقعی دنیا میں ترقی اور کمال چاہتے ہیں، پاک پیغمبر کے فرمان میں غور تو کرو۔ پاک پیغمبر نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں ہدایت کر دی ہے کہ مومنین کی مثال ایک دوسرے ان سے محبت کرنے میں جسم واحد کی طرح ہے۔ تو ہمیں غور کرنا ہوتا ہے، اگر ہمارے جسم میں کوئی درد ہو، کوئی تکلیف ہو، مثلا آنکھ کو درد ہو، کان کو درد ہو، دانت کو، پورا جسم متاثر ہوتا ہے، پورے جسم میں بے چینی آ جاتی ہے جب تک علاج نہ ہو جائے، درد درست نہ ہو جائے۔ تو پیغمبر یہی بتانا چاہتے ہیں، اس دار دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مشکلات میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اب اس وقت خاص کر ہمارا ملک پاکستان مشکلات میں ہے، سیاسی مشکلات میں ہے، ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں فکر کرنی ہے، اور قرآن کی روشنی میں ہمیں اس دار دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ انس و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہماری فکر جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہماری سوچ، ہماری فکر دین اسلام کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ ہمیں مسلمانوں کے حوالے سے اچھی سوچ رکھنی ہے، اچھی فکر رکھنی ہے۔ یقیناً اگر ہم خلوص کا اظہار کریں گے، محبت کا اظہار کریں گے، تو یقیناً پروردگار کا لطف کرم ہمارے شامل حال ہوگا۔ ہماری دعا ہے خالق کائنات اس دار دنیا میں، پروردگار تو رحمان و رحیم ہے، تو قادر مطلق ہے، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے سلامتی عطا فرما، عمل اور کردار کے ذریعے ہمیں امام زمانہ کے اوان و انصار میں ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔